بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گا کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بہت ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بہت ناز کے ساتھ، اور تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد افضل صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ مسند نشین، عمائدین اور مہمانان اعظام، اور آج کی اس بابرکت تقریب میں ہماری حقیر دعوت کو شرف قبول بخشنے والی معزز شخصیات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ تقریب اس عاجز و حقیر کی کوششوں سے تیار 5 کتابوں کے رسم اجرا کی مبارک تقریب ہے، اور اس موقع پر اختر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ قدس میں اپنے پورے وجود کے ساتھ سراپا شکر و سپاس ہے کہ جو کچھ تھا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اسی کے کرم اور اسی کی توفیق سے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی جناب میں حقیر ترین کلمات شکر پیش کرنے کے بعد میں اس موقع پر اپنے والد ماجد حضرت اقدس مولانا محمد باقر حسین قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکریہ ادا کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بلکہ انہی کی تربیت، انہی کی تحریک، انہی کی نگرانی، سرپرستی، عنایت، توجہ نے قلم اور کرتاس سے مجھے اپنا یہ رشتہ جوڑنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ان کی تربت پر ابد تک رحمت کے انوار برساتا رہے۔ اختر کی قلمی اور تحریری زندگی میں سب سے بڑا احسان والد ماجد کی سرپرستی اور والدہ کی دعاؤں کا ہے، اور اس کے بعد میرے مربی اور محسن اساتذہ کرام جن کی فہرست بہت طویل ہے، میں نام لیے بغیر ان اساتذہ میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور جو بقید حیات ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک بعافیت سلامت با کرامت رکھے۔ آج کی اس مجلس میں 5 کتابوں کی رسم اجرا کا عمل انجام پائے گا، اور اس تعارفی خطاب میں میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر وقت میں
ان 5 کتابوں کا تعارف آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں اور انشاءاللہ اس تقریب کے اختتام پر جملہ حاضرین کی خدمت میں ان 5 کتابوں کا تحفہ پیش کیا جائے گا. اس کا تفصیلی تعارف تو انشاءاللہ اس کے مطالعے کے بعد آپ تک پہنچے گا، لیکن قبل اس کے کہ رسم اجرا کی تقریب انجام پذیر ہو، ان کتابوں کا مختصر سا تعارف کرا دینا رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. اس کے مطابق میں یہ تعارف پیش کرانا چاہتا ہوں. آج کی اس مجلس میں سب سے پہلا رسم اجرا کا عمل جس کتاب کا ہوگا اس کا نام ہے اسلام میں عفت و عصمت کا مقام. اس کتاب کا اردو نسخہ سالہ سال پہلے منظر عام پر آ چکا ہے اور اس کے 10ویں ایڈیشن ملک اور بیرون ملک شائع ہو کر شائقین اور ناظرین کے ہاتھوں حسن قبول کی دولت بحمداللہ حاصل کر چکے ہیں. اور اب ہمارے بعض کرم فرماؤں کی توجہ سے، جن میں ایک بہار کے رہنے والے ہمارے مخلص جناب ارشاد بھائی سر فہرست ہیں، ان کی رہنمائی میں انہی کے ایک دوست جناب راشد صاحب کے ذریعے اس کتاب کا ہندی ترجمے کا عمل مکمل ہوا اور اب اس کا یہ ہندی ایڈیشن منظر عام پر آیا ہے. چونکہ یہ موضوع بہت ہی سلگتا ہوا اور حساس ترین موضوع ہے اور ہماری سماجی زندگی کے تانے بانے آج کے ماحول میں جو بکھرے ہوئے ہیں وہ در حقیقت اسلام کے معاشرتی، سماجی اور خاندانی نظام کو اپنی عملی زندگی میں پورے طور پر فالو نہ کرنے کے نتیجے کے طور پر ہیں. اسلام نے اور قرآن مقدس نے اور حدیث پاک نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، قیامت کی صبح تک آنے والے مردوں کو، خواتین کو جو پاکیزہ معاشرتی نظام، خاندانی سسٹم عطا فرمایا، جس کی پہلی بنیاد حیا اور دوسری بنیاد شرعی پردہ اور تیسری بنیاد حقوق کی ادائیگی اور چوتھی بنیاد ہمدردی اور خیرخواہی رکھی گئی. ان 4 بنیادوں پر اسلام کے خاندانی نظام کی عمارت اللہ تعالیٰ نے کھڑی فرمائی ہے. انہی بنیادوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ احادیث کی روشنی میں، آثار صحابہ کی روشنی میں اور نفسیاتی مضامین کی روشنی میں ان تمام پہلوؤں کا مکمل جائزہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے. مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہندی ایڈیشن پیش کروں گا اور میری نیت یہ ہے اور کوشش یہ ہے اور آرزو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک یہ پیغام پہنچے اور اللہ کرے کہ یہ کوشش جو بہت معمولی ہے اور دھیمی آواز ہے اور مدھم صدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اخلاص کی دولت عطا فرماتے ہیں تو چھوٹی سی کوشش بھی انقلابی تاثیر رکھتی ہے. اللہ کرے کہ اس کا مصداق یہ کوشش بن جائے اور سماج میں جو بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے، جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنے میں یہ کوشش اپنا کردار ادا کرے. دوسری کتاب جس کے رسم اجرا کا عمل آج انجام پانا ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور مقدس سیرت سے متعلق ہے اور کتاب کا عنوان ہے تجلیات سیرت. اور اس کتاب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و سیرت کے اہم ترین مشعل راہ، رہنما گوشوں اور پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. 7 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے. اس کا پہلا باب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیازات و خصوصیات سے متعلق ہے اور دوسرا باب اس پوری کائنات پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار احسانات ہیں، ظاہر ہے کہ ان احسانات کو تو شمار کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جو نمایاں احسانات ہیں 11 پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم انقلابی 11 احسانات کا جو عالم انسانیت کے لیے آپ کی طرف سے تحفہ ہیں ان کا تذکرہ پیش کیا گیا ہے۔ اور تیسرا باب اسوہ حسنہ کے عنوان سے ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے کے نمایاں خط و خال کی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ایک باب عظمت اور احترام رسول سے متعلق ہے، اور ایک باب عشق رسول اور محبت رسول سے متعلق ہے، اور ایک باب اطاعت رسول سے متعلق ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے، ہر مسلمان کو یہ حقیقت تازہ بھی رہنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے تمام اہل ایمان کے کاندھوں پر 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے عشق و محبت، دوسری ذمہ داری ہے احترام و عظمت، اور تیسری ذمہ داری ہے اطاعت و اتباع۔ اور 7واں باب اس کتاب کا توہین رسالت کے ان واقعات سے متعلق ہے جو وقفے سے ایک پلان کے تحت دنیا کے نقشے پر ہمارے سامنے آتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں اور ہمارے خطے میں، اور ابھی جو تازہ واقعات تری پورا کے ہیں ان کا پس منظر بھی یہی ہے۔ اہانت رسول کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کے پیچھے کون سی سازشیں کار فرما ہے، اور ان واقعات کے رد عمل میں ہمارا مذہبی اور عقلی اور اخلاقی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کن اصولوں کو اور جذبات اور حکمت اور تدبر کے کن اصولوں کو توازن کے ساتھ جمع کر کے پیش کرنا چاہیے، یہ وہ بنیادی موضوع ہے جس کا جائزہ تجلیات سیرت نامی اس کتاب کے آخری باب میں رکھا گیا ہے۔ چوتھی کتاب جس کے رسم اجرا کی تقریب آج ہونی ہے، اس کا عنوان ہے اسلام میں عفو درگزر کا مقام۔ ہماری سماجی اور خاندانی اور اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جوش کا ہوش پر غالب ہو جانا، جذباتیت کا حکمت و تدبر پہ غالب ہو جانا، جوش انتقام کا اور ہیجانی کیفیت کا پرسکون زندگی اور صبر و ضبط و عفو درگزر کے جذبات پر غالب آ جانا۔ اس کتاب میں اسی موضوع کو کور کیا گیا ہے، اور ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، حالات کا تقاضا کیا ہے، اور صورتحال کا مطالبہ ہمارے لیے کیا ہے، اس موضوع کو اس کتاب میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک چوتھی کتاب جس کے رسم اجرا کی تقریب آج عمل میں آئے گی وہ اتحاد امت سے متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اتحاد کی اہمیت سے ناواقف ہو۔ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سب سے بدترین بیماری کسی بھی قوم کے لیے اختلاف و انتشار کی بیماری ہوتی ہے، اور سب سے کارگر علاج اور سب سے زیادہ مؤثر نفع بخش دوا وہ اتحاد و اتفاق کی دوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے منظرنامے کو آپ دیکھیں، اور خاص طور پر اس ملک کے منظرنامے کو دیکھیں، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ اپنے اس صوبے اتر پردیش کے منظرنامے کو دیکھیں، اور قریب آئیں تو اپنے شہر کے منظرنامے کو دیکھیں، اور ذرا اور قریب بڑھیں تو اپنے خطے اور اپنی آبادی کے منظرنامے کو دیکھیں، اپنے گھر کے منظرنامے کو دیکھیں۔ اختلاف و انتشار نے، بغض و حسد نے، دلوں کے اندر پلنے والی کبیدگی اور عداوت کے زہر نے، بدگمانیوں کے زہر نے کتنا سنگین ترین نقصان پہنچایا ہے ہمارے قومی وجود کو، ہمارے ملی وجود کو، ہمارے اجتماعی وجود کو۔ آپ سب صاحبان فکر و نظر اور ارباب دانش و بینش ہیں، اہل فہم و عقل ہیں، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیا نقصانات ہیں جو امت کے سامنے پیش آ رہے ہیں، اور اختلاف و انتشار کا بھگتان کن کن صورتوں میں امت کو ہر سطح پر ہر سرکل میں کرنا پڑ رہا ہے۔
یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت الحجرات، جس میں معاشرتی زندگی میں اتحاد و اتفاق کے حوالے سے بہت روشن ہدایات دی گئی ہیں۔ وسیع تناظر میں اسی سورت کا مطالعہ ہے جو تقریباً 400 صفحات میں اتحاد امت کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ اور پانچویں اور آخری کتاب جس کا رسم اجرا آج کی اس مجلس میں ہونا ہے وہ ہے بنیادی دینی اور تاریخی معلومات۔ یہ کتاب اصلاً کالج اور اسکول میں پڑھنے والے ہمارے ان نوجوان اور نونہال نسل اور طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے جو دین کے بنیادی عقائد و احکام و اقدار سے ناواقف ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ پیشکش پوری امت کے لیے ہے۔ یہ 5 تازہ کاوشیں ہیں جو اس وقت منظر عام پر آئی ہیں اور آپ سب صاحبان یہاں جمع ہیں۔ گفتگو کو لمبا نہیں کرنا ہے، صدر محترم بھی تشریف فرما ہیں، مہمان خصوصی بھی تشریف فرما ہیں، اور اہل علم و فضل و کمال کی کا ایک گلدستہ ہے جو یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن مجھے امیر کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے رہے نہ رہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں بھی عرض کیا جب آپ میں سے بیشتر حضرات تشریف نہیں لائے تھے، تو میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع اصل میں ہمارے لیے احتساب کا موقع ہے۔ رسم اجرا کی تقریب صرف جمع ہونے کے لیے نہیں اور صرف کہنے اور سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ احتساب کا موقع ہے۔ یہ کتابیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اس میں ان موضوعات کا پورے طور پر تجزیہ کیا گیا ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ یہ موضوعات اس میں کور کیے گئے ہیں۔ اپنا درد دل نکال کر لکھنے والے نے، کہنے والے نے کوشش کی ہے، ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ 5 موضوعات الگ الگ ہیں لیکن یہ باہم دیگر مربوط ہیں، جیسے لڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ آج ہماری سماجی زندگی میں بے حیائی حیا پر غالب آ گئی ہے، بے پردگی پردے پر غالب آ گئی ہے، حقوق حاصل کرنے کی جنگ میں ہم لگے ہوئے ہیں، حقوق ادا کرنے کی فکر ہمارے دلوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ مفاد پرستی اور خود غرضی کے جراثیم نے ہمدردی اور خیر خواہی کے مبارک جذبات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے امت کس درجہ غفلت میں مبتلا ہے، نوجوان کس درجہ غفلت میں مبتلا ہیں، اور انتشار و اختلاف نے کیسے ہمارے پورے وجود کو گھن کی طرح کھا رکھا ہے، اور جذباتیت اور بے حکمتی اور بے دانشی کیسے ہمارے وجود پر مسلط ہو چکی ہے، اور ہم اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور ایمانی تربیت کے حوالے سے کتنی غفلتوں میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کا ذکر ان کتابوں میں کیا گیا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ یہ تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ کتابیں آپ کی خدمت میں نظر کی جائیں گی کہ اللہ کے واسطے یہ لکھنے والا اور کہنے والا بھی غور کرے اور احتساب کرے، اور آپ جملہ حاضرین اور آپ کے واسطے سے جہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے تمام کے تمام لوگ احتساب کریں، جائزہ لیں، اور جو غفلتیں ہماری زندگیوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان غفلتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر میں یہ عرض کر دینا بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد ملک کی مرکزی معروف دینی تاریخی درسگاہ ہے۔ 150 سال کا سفر اس ادارے نے پورا کر لیا ہے، اور 1.5 صدی کے اس سفر میں اس کا فیضان صرف ملک میں نہیں بیرون ملک دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچا ہوا ہے۔ آپ اس کے اس کانفرنس ہال میں جو اس ادارے کے رامپور روڈ پر قائم اس ادارے کے بانی میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد باقر حسین قاسمی رحمت اللہ علیہ کی انتھک تنہا محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے، اور انہی کا فیض تھا، انہی کی جہد مسلسل تھی، اور انہی کی محنتیں تھی اور کاوشیں تھی، اور انہی کے فکر و عمل کے نقوش تھے جو ان شکلوں میں جلوہ گر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سفر جاری ہے،
اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ میں اس موقع پر اس ادارے کے تمام بانیان و مؤسسین کے لیے دعائے خیر بھی کرتا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں یہ بات بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جیسا کہ میرے استحقاق سے بہت زیادہ کلمات ہمارے ہاشم بھائی نے میرے لیے فرمائے۔ میں ہرگز ان کا مستحق نہیں ہوں، لیکن میں ان کلمات کو اپنے حق میں فعال نیک ضرور سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ پڑھنے کا جو ذوق والدین کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نتیجے میں حاصل ہے، میں ہر مرحلے پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ سفر بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی توقف کے میری زندگی کی آخری سانس تک، مرتے دم تک جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو رائگاں نہ فرمائے، اپنے دربار میں حسن قبول عطا فرمائے۔ بس یہی دو دعائیں اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو مرتے دم تک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن قبول کی دولت بھی عطا فرمائے۔ اس مبارک موقع پر، اس حقیر کی دعوت پر آپ سب صاحبان تشریف لائے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے کلمات تشکر اور کلمات دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب صاحبان کا۔ اللہ رب العزت آپ کی اس تشریف آوری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے مرتے دم تک مقبول و موفق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب